السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کافی دنوں سے دوست احباب مخلصین محبین کے میسج آ رہے تھے، واٹس ایپ پہ پیغامات آ رہے تھے، مصروفیت کی وجہ سے اور کچھ وجوہات کی بنا پر ان کے جوابات نہیں دے سکے، تو سوچا ایک ساتھ میں سب کو میسج بھیج دیں اور یہاں کے حالات سے واقف کرا دیں۔ الحمدللہ پتہ نہیں کس کی دعا پہ اور کس کی تڑپ پہ اور پتہ نہیں کس کے رونے اور دھونے پہ اور پتہ نہیں کس کی فکروں پہ اللہ تعالیٰ نے دعوت جیسے عظیم کام کے لیے قبول کیا، اور ترکی جیسے عظیم ملک جہاں مسلمانوں نے 650 سال تک حکومت کی، اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ ہمارے ساتھ 8 احباب ہیں اور سب کے سب ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، اور ساروں کی طبیعت ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور سب صحت مند ہیں الحمدللہ، اور سب آپس میں بے پناہ محبت سے رہ رہے ہیں۔ سب ذمہ دار ہیں جن کی عمریں دعوت کے عظیم کام میں گزر گئی، اور سب آپس میں بہت خلوص سے، اکرام سے اور شفقت سے رہ رہے ہیں۔ جتنا بھی وقت گزرا ہمارا وہ بہت محبت سے گزرا، اور تمام احباب خاص طور سے اس عاجز سے اور فقیر سے بہت محبت کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور جماعت ہماری ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہی ہے۔ بیدر سے ہماری جماعت حیدرآباد پہنچی، حیدرآباد سے ہم نظام الدین پہنچے، اور نظام الدین میں کچھ وقت گزار کے پھر بامبے، اور بامبے سے جدہ، اور جدہ سے استنبول پہنچے۔ استنبول مرکز میں 3 دن ہمارا قیام رہا، اور 3 دن کے بعد ہمیں رخ دیا گیا، ہماری تشکیل ہوئی۔ ترکیہ کا ایک شہر ہے توکت، اس کا نام ہے۔ ترکیہ کے قلب میں، ترکی کے قلب میں یہ شہر واقع ہے، توکت اس کا نام ہے۔ اس شہر کو ہمیں بھیجا گیا اور یہاں ہمارا رخ طے ہوا اور ہم یہاں پہنچے۔ توکت پرانا شہر ہے، 3500 سال پہلے کا شہر ہے۔ اس میں مسجدیں بہت قدیم ہیں، 1000 سال پہلے کی مسجدیں ہیں، اور عثمانیہ دور کا بھی وہ شہر رہا۔ آج بھی عثمانیہ دور کی تہذیب، ثقافت وہاں موجود ہے۔ اور جیسے ہم توکت پہنچے تو 2 احباب کو ہمارے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ ایک وہاں کے بہت ذمہ دار قسم کے ساتھی ہیں، ذی اثر شخصیت ہے، وہ ہمارے ساتھ رہے، اور ماشاءاللہ پورا توکت ان کو پہچانتا ہے۔ اور ایک امام ہمارے ساتھ میں تھے، ریٹائر امام تھے، وظیفہ یاب امام، وہ ہمارے ساتھ میں تھے۔ ایک مسجد کے امام تھے، ریٹائر ہو گئے تھے، تو وہ ہمارے ساتھ میں رہے ماشاءاللہ۔ 40-45 دن توکت میں ہمارے گزرے۔ توکت والوں نے بہت محبت کا ہمارے ساتھ معاملہ کیا۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو اپنے کلیجے نکال کے ہماری راہوں میں بچھا دیتے۔ بھائیوں سے زیادہ پیار انہوں نے دیا۔ 40 دن کب گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ توکت میں جتنے دن ہمارا قیام رہا، پورے توکت میں ملاقاتیں ہوئی ماشاءاللہ۔ سیریا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ملک شام سے، عراق سے لوگ آئے، افغانیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اپنا وطن چھوڑ کے بارڈر کراس کرتے ہوئے وہاں پہنچے ہیں۔ ان سے ملاقات ہوئی، ان کے حالات سننے کا موقع ملا، کلیجہ منہ کو آ گیا، آنکھوں میں آنسو آئے، دل لرز گیا۔ پھر زبان پہ شکر ہوا، اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہم سب کو عافیت کے ساتھ میں رکھا ہے۔ جو لوگ ہجرت کر کے آئے، اپنا وطن چھوڑ کے یہاں آئے، ان کی عجیب داستانیں ہیں، عجیب واقعات ہیں۔ آنے کی داستان الگ ہے، گھر چھوڑنے کی داستان الگ ہے، یہاں رہنے کی داستانیں اور ان کے واقعات الگ ہیں۔ ایک آدمی کی الگ الگ داستان ہے، اور ایک آدمی کے الگ الگ واقعات ہیں۔ ایک افغانی بھائی ہمارے ساتھ میں رہے، 30 سال مدینہ میں رہ کے آئے، اب وہ فیملی کے ساتھ توکت شہر میں مقیم ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ رہے، ان سے کافی محبت ہو گئی تھی، وہ ہمارے ترجمان تھے۔ پھر ملک شام سے بھی لوگ آئے، عراق سے، عرب سے لوگ کافی تعداد میں وہاں پہنچے، اور پورے توکت میں الحمدللہ ملاقاتیں ہوئی، ذی اثر لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی۔ وہاں ایک مفتی ہوتا ہے جو پورے شہر کا ایک ہی مفتی ہوتا ہے، مذہبی امور کا ذمہ دار ہوتا ہے، مساجد کا ذمہ دار ہوتا ہے، پورے مساجد کا اور مذہبی امور کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اس مفتی سے ملاقات ہوئی۔ بلدیہ کا مدیر ہوتا ہے پورے شہر کے،
اس سے ملاقات ہوئی الحمدللہ۔ مدارس میں ملاقاتیں ہوئی، تقریباً مدارس میں کچھ مدرسے وہ ہیں جو شخصی مدرسے ہیں اور کچھ مدرسے وہ ہیں جو حکومت کے ماتحت چل رہے ہیں۔ ان سارے مدارس میں ملاقاتیں ہوئی، تمام اساتذہ سے ملاقاتیں ہوئی، بچوں میں بیٹھ کے بات ہوئی، سب نے بہت محبت کا اظہار کیا، بہت تعلق ان سے ہو گیا تھا۔ مدرسے والے فون کر کر کے ہمیں بلاتے تھے اور گھنٹوں ہم ان کے ساتھ میں بیٹھتے تھے۔ اسکول میں جانے کا موقع ملا، قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اور اس طرح یونیورسٹی ہے توقت میں، بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس میں تقریباً 25,000 طلباء مختلف ممالک کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 25,000 سے زیادہ طلباء مختلف ممالک کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وہاں ایک شعبہ ہے دینیات کا شعبہ، دیانات کا شعبہ۔ اس شعبے میں 3,000 بچے امام بنتے ہیں، 3,000 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، حدیث، تفسیر، فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم یونیورسٹی پہنچے تو وائس چانسلر سے ملاقات ہوئی۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد انہوں نے پورے یونیورسٹی کے ذمہ داروں کو جمع کیا، ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی۔ عرب سے بہت سارے شیوخ، جید علماء کرام، ملک شام کے خاص طور سے امام مساجد کے ائمہ حضرات وہاں پہنچے، ان سے ملاقاتیں ہوئی اور ماشاءاللہ کافی استعداد ان کی، صلاحیتیں ان کی، اور وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، دینیات کا شعبہ سنبھال رہے ہیں۔ ان سے ملاقاتیں ہوئی ماشاءاللہ، اور بہت خوشی کا انہوں نے اظہار کیا۔ ایک شیخ سے ملاقات ہوئی، احمد بیش، انہوں نے سند بطور اعزاز ہمیں دیا، بہت خوش ہوئے، ان سے کافی ملاقاتیں ہوتی رہی۔ توقت میں جتنے دن رہے ماشاءاللہ ہر روز نئی ملاقاتیں ہوئی۔ پورے توقت کے جتنے بااثر لوگ تھے ان سب کو جمع کیا گیا تھا، 3 مرتبہ ان کو جمع کیا گیا، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے مذاکرے ہوئے۔ توقت والوں نے جماعت کا بہت ساتھ دیا اور بہت محبت کا اظہار کیا۔ جب ہم توقت سے واپس آ رہے تھے تو وہ چھوڑنے بس اسٹاپ پہ آئے تھے اور پورے ذمہ دار جمع تھے اور دونوں ہاتھ ہلا کے ہمیں رخصت کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، بہت روئے۔ بھائی سے بچھڑنے پہ اتنا نہیں روتا، بچے ماں باپ سے بچھڑنے پہ شاید اتنا نہیں روئیں گے جتنا ان توقت والوں نے، شہر والوں نے ہمیں رخصت کرتے ہوئے وہ اتنا روئے، ہچکیاں ان کی بن گئی تھی، اور جب تک ہم ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے تھے اس وقت تک وہ روتے رہے۔ الحمدللہ اس کے بعد توقت میں ہم رہے اور پھر اس کے بعد ہماری تشکیل ہوئی۔ دوزجہ شہر میں ہم پہنچے ہوئے، دوزجہ استنبول سے 200 کلومیٹر پہلے ایک شہر ہے، اس شہر میں اب ہماری جماعت آئی ہوئی ہے، تقریباً 7-8 دن سے ہماری جماعت کام کر رہی ہے۔ ترکی کے حالات بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ کسی شاعر نے کہا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چھیرا تو قطرہ خون بھی نہ نکلا۔ ترکی کے حالات دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ہندوستانی مسلمانوں کو جو نعمتیں عطا کی ہے وہ کسی اسلامی ملک کے مسلمانوں کو بھی وہ نعمتیں میسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستانی مسلمانوں کو جن نعمتوں سے نوازا ہے اور مالا مال کیا ہے، وہ اسلامی ملک کے مسلمانوں کو بھی وہ نعمتیں میسر نہیں۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہندوستانی مسلمانوں کو دیا ہے وہ دارالعلوم دیوبند کی عظیم نعمت ہے۔ 150 سال سے زیادہ دارالعلوم اپنی آن شان بان کے ساتھ میں قائم ہے اور ہر محاذ پہ دارالعلوم مقابلہ کرتا ہے۔ باطل کے سامنے دارالعلوم کبھی جھکا نہیں ہے۔ بقول حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے کہ پورے دنیا میں جہاں بھی گیا میں نے وہاں دارالعلوم کے فیض کو پایا اور دارالعلوم کے فاضل وہاں ملے اور دارالعلوم کا فیض مجھے ملا۔ دارالعلوم ایک عظیم نعمت ہے۔ دارالعلوم نے ہر مسئلے میں ہندوستانی مسلمانوں کی رہبری کی ہے۔ اور دوسری عظیم نعمت ہمارے ملک میں مکاتب اور مدارس کا جو نظام ہے وہ ایک عجیب نعمت ہے۔ یہاں ہم ترکی میں دیکھیں، مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، لیکن اسلام ان کی اداؤں سے نہیں چھلکتا، اسلام ان کے ظاہر سے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے۔ مدارس میں جانے کا موقع ملا، تعلیم تو ہے، تربیت کا کوئی نظام نہیں، نہ ان کے سروں پہ ٹوپی ہے، نہ جھبے ہیں ان کے بدن میں، صرف تعلیم حاصل کرتے ہیں، تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ پورے ملک میں ایک جماعت ہے پورے ملک میں جو تعلیم اور تربیت کا نظام چلا رہی ہے، پورے ملک میں ایک ہی جماعت ہے، شیخ محمود آفندی کی جماعت ہے جو اپنے مدارس قائم کیے ہوئے، اپنی خانقاہیں قائم کی ہوئے
اور وہ تعلیم و تربیت کا نظام چلا رہے ہیں۔ ان کے چہروں سے، ان کے حلیے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، بلکہ یہ اچھے مسلمان ہیں اور عمل والے مسلمان ہیں۔ باقی پورے ملک میں جو مدارس چل رہے ہیں، چاہے وہ حکومت کے ماتحت ہو یا شخصی ہو، ان مدارس کے طلباء کو دیکھ کے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ مدارس کے طلباء ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کالج کے یا یونیورسٹی کے طلباء ہیں، یا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی غیر ملک میں، ہندوستان کے علاوہ کسی غیر ملک میں یہ پڑھنے والے طلباء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں مدارس کا جو نظام چلایا اور مکاتب کا جو جال ہمارے علماء نے بچھایا ہے، یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کو، انہوں نے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا ایک نظام چلایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بے پناہ اجر عطا فرمائے ہمارے بڑے حضرت کو، حضرت مولانا غلام محمد وستانوی دامت برکاتہم۔ کچھ دن پہلے ان کے ایک ویڈیو بھیجے تھے منور زماں صاحب، منور زماں، اللہ ان کو ہمیشہ منور رکھے۔ وہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب کے بہت قریبی آدمی ہیں، اور ایک درد ہے ان کے سینے میں بھی، شخصیت ساز آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے۔ انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا حضرت کا، اور ایک صاحب ہیں عبدالعلیم صاحب حیدرآباد کے، ابھی اس وقت کویت میں ہیں۔ وہ تو بڑے حضرت سے اتنی محبت کرتے ہیں، اگر کسی کے لیے جان دینا جائز ہوتا تو میں سمجھتا ہوں وہ عبدالعلیم صاحب حضرت کے لیے اپنی جان دے دیتے۔ بہت محبت کرتے ہیں۔ ان دونوں حضرات نے مجھے ویڈیو بھیجا، بامبے کے ہسپتال کی ویڈیو تھی۔ میں نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمارے ساتھی دیکھ کے رو پڑے۔ حضرت بیمار ہیں اور دواخانے میں ہیں، اور اس حالت میں بھی امت کی فکر کر رہے ہیں۔ اور آج حضرت کی ایک ویڈیو دیکھے، حضرت ماشاءاللہ جامعہ پہنچ گئے ہیں، اور جامعہ کے طلباء نے اور جامعہ کے اساتذہ نے حضرت کا والہانہ اور پر مسرت استقبال کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے سائے کو تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ ایک عظیم نعمت ہے، صدیوں میں ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے آپ کو نوازا ہے۔ فدا ہوں آپ کی کس کس ادا پر، ادائیں لاکھ ہیں اور بیتاب دل ایک۔ اللہ نے آپ سے جو کام لیا ہے وہ وقت کے بادشاہوں سے کام نہیں لیا۔ گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، کشمیر سے کنیا کماری تک مکاتب اور مدارس کا جال آپ نے بچھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قوت بازو میں اور طاقت عطا کرے۔ اللہ آپ کو عمر نو عطا کرے۔ آپ کے ساتھ آپ کے فرزندان حضرت مولانا حذیفہ صاحب، حضرت مولانا اویس صاحب، اللہ ان دونوں کو بھی نظر بد سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والد کا ہمیشہ بازو بنا کے رکھے۔ حضرت مولانا بستانوی صاحب نے جو کام کیا ہے وہ صدیوں میں کام کیا جانے والا کام اللہ نے ان سے لیا۔ صدیوں تک اس کام کے اثرات رہیں گے انشاءاللہ، اگلی صدیوں تک انشاءاللہ اس کام کے اثرات رہیں گے۔ یہ دو نعمتیں، مدارس کی نعمت، مکاتب کی نعمت، یہ ہمارے ملک میں ایک عظیم نعمت ہے۔ حضرت مولانا زکریا سنبھلی دامت برکاتہم نے ایک موقع پہ فرمایا، مکاتب میں مسلمان تیار ہوتے ہیں اور مدارس میں عالم اور مولوی بنتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں۔ یہ دو عظیم نعمتیں۔ اور تیسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو عطا کیا وہ مرکز نظام الدین دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ آپ یقین جانیے، دیار غیر میں آنے کے بعد جب دعوت کا کام دیکھ رہے ہیں تو خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، زبان پہ شکر آ جاتا ہے کہ اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہمارے ملک سے دعوت کا عظیم کام شروع کیا۔ دنیا کے 200 ملکوں میں یہ کام چل رہا ہے۔ 50 کروڑ سے زیادہ لوگ اس کام سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا فکر تھی حضرت مولانا الیاس صاحب کی! اللہ تعالیٰ نے ان کی فکر کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس فکر کو پہنچا دیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کی یہی فکر تھی۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب، واقعہ لمبا ہے، مفتی شفیع صاحب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں پہنچے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے ہاتھ پکڑا اور لمبی چوڑی بات ہوئی۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی، حضرت مولانا الیاس صاحب نے روتے ہوئے کہا، مجھے ڈر ہے اس وقت عوام کام میں لگ رہی، عام لوگ کام میں زیادہ آ رہے ہیں اور کام میں زیادہ لگ رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں عوام کام کو غلط رخ پہ نہ لے جائے۔ آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں علماء اس کام میں آئیں، علماء اس کام میں آئیں اور کام میں لگیں۔ کیا فکر تھی حضرت مولانا الیاس صاحب کی! ان کے درد کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ ان کے فکر کا، ان کی قربانی کا کچھ ذرہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور یہ جو کام ہے حضرت مولانا الیاس صاحب کا نہیں ہے، یہ کام حضرت مولانا یوسف صاحب کا نہیں ہے، یہ کام حضرت مولانا سعد صاحب کا نہیں ہے، یہ کام ہر امتی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال آپ
اس امت کے لیے تڑپے۔ 23 سالوں میں آپ نے 23 سال آپ دین کی فکر کرتے رہے، 23 سال دین پہنچانے کی، قرآن کا پیغام پہنچانے کی فکر کرتے رہے۔ رات میں صحیح سے سوتے نہیں تھے، دن میں رسول اللہ بازاروں میں جاتے تھے، میلوں میں جاتے، ٹھیلوں میں جاتے، ایک ایک کی خوش آمد کرتے۔ وہ جن کے طفیل دنیا بنی ہے، وہ لوگوں کے پاس جاتے، ان سے کہتے کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ 13 سال مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے رہے، 13 سال آپ کو ستایا گیا، 13 سال آپ کے بدن پہ پتھروں کی بارش ہوئی، طائف کے میدان میں جوتیاں خون میں رنگین ہوگی، مکہ مکرمہ میں بائیکاٹ کیا گیا۔ وہ واقعہ بائیکاٹ کا 3 سال شیب ابی طالب میں رہے، کھانا نہیں تھا، بچے بھوک سے بلبلاتے اور تڑپتے تھے، مائیں روتی تھی بچوں کے رونے کو دیکھ کے۔ کیا گزری ہوگی آقا رحمت للعالمین پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ پھر آپ مدینہ تشریف لائے، 10 سال آپ مدینہ میں پیٹ بھر نہیں کھا سکے، تین چاند گزر جاتے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 4 دن گزر جاتے تھے، آپ کے پیٹ مبارک میں کھانے کی کوئی چیز نہیں پہنچتی تھی۔ احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں آپ کے سر مبارک میں گھس گئی۔ حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کے آپ رو پڑے، مصعب ابن عمیر کے جنازے کو دیکھ کے آپ رو پڑے۔ حضرت زید آپ کے چہیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی خبر ملی، آپ کی ہچکیاں بندی۔ حضرت جعفر کے شہادت کی خبر ملی، آپ حضرت جعفر کے گھر آئے، چھوٹے بچوں کو سینے سے لگا کے رسول اللہ رو پڑے۔ آپ اندازہ لگائیے دین کے لیے رسول اللہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، آپ کے گھرانے کے کتنے لوگ شہید۔ کربلا کے میدان میں 72 سے زیادہ لوگ شہید، 2 سال کا معصوم بچہ شہید ہوا۔ کل حشر کے میدان میں اگر رسول اللہ ہم سے یہ پوچھیں کہ دین کے لیے ہمارے گھرانے کے لوگ قربان ہو گئے تو بتاؤ ہم رسول اللہ کا سامنا کیسے کر سکیں گے؟ حضرت حمزہ کھڑے ہو کے پوچھ لیں، میرے انگلیاں کاٹ دی گئی تھی، کلیجہ چبا دیا گیا تھا، کھوپڑی میں شراب پی گئی تھی، تو بتاؤ ہم حضرت حمزہ کا سامنا کیسے کریں گے؟ اور کیا منہ بتائیں گے حضرت حمزہ کو؟ حضرت جعفر کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے، حضرت جعفر کا سامنا کیسے کریں گے؟ حضرت حسین کا دھڑ کہیں اور تھا، سر کہیں اور تھا۔ حضرت حسین اگر ہم سے پوچھ لیں، وہ 15ویں صدی کے مسلمانوں، پوری دنیا میں دین کو ذلیل کیا جا رہا تھا اور دین کو بے عزت کیا جا رہا تھا، اور پوری دنیا میں لوگ دین چھوڑ رہے تھے اور دین کو پامال کر رہے تھے، اور قرآن کو لوگوں نے پسے پشت ڈال رکھا تھا، تو بتاؤ سیدنا حسین کو کیا منہ بتائیں گے؟ دین سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ باہر نکل کے دیکھیں تو پتہ چلے گا، آنکھوں سے خون کے آنسو نکلیں گے، کلیجہ منہ کو آئے گا۔ امت کے عجیب حالات ہیں امت کس حالت میں زندگی گزار رہی، ہر مسلمان کی ذمہ داری، سب کی ذمہ داری۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ کام ہندوستان سے شروع کیا اور پوری دنیا میں پہنچا۔ ابھی جو کام ہوا 1% بھی نہیں ہے، بہت سارا کام باقی۔ پورے کتنے ممالک ایسے، مسلم ممالک، یہاں کتنے مسلم ہیں، عرب خون ہے اس میں، صحابہ کا خون ہے، ان کو دیکھ کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان۔ ہماری ذمہ داری ہے، مدارس کو غنیمت سمجھیں، مکاتب میں اپنے بچوں کو بھیجیں، علماء سے اپنا رابطہ قائم کریں۔ ہمارا ملک ہر لحاظ سے بہت بہتر ہے، اللہ ملک کو سلامت رکھے، اللہ دارالعلوم کی شان اور بان کو باقی رکھے۔ ہمارے جو بڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ یہاں دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے اور نوازا ہے وہ اس ملک میں نہیں، تعلیم و تربیت کا جو نظام ہے ہمارے ملک میں، اسکول میں بہت سارے ایسے اسکول ہیں جو مسلم مینجمنٹ کے ہیں جس میں دینیات کا نظم ہے، کھل کے ہم دینیات پڑھا سکتے۔ یہاں دینیات کا کوئی نظم نہیں ہے اسکولوں میں، پتہ ہی نہیں ہے ان کو، دینیات معلوم ہی نہیں ہے ان کو، اور کتنی نوجوان نسل برباد ہو رہی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہم سب خیریت سے الحمدللہ، پورے ساتھی ہمارے ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اور ہمارا وقت ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے لگ رہا ہے اور کام میں لگے ہوئے ہیں، اور فون کھولنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، 3 4 دن گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ دن بہت چھوٹا ہے، رات بہت بڑی ہے، دن گزر جاتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہماری اس نقل و حرکت کو قبول فرمائے، چلت پھرت کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، بیرون اس لیے بھیجا جا رہا تاکہ تمہارا اندرون بنے۔ آپ حضرات دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے اندرون کو بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو
مغفرت کا سبب اور بہانہ بنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔